جس سے ان کو حمل ہو گیا۔ جب حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی بھی وہ تھے، 4 بھائی تھے نا، علی پہلے طالب تھا، پھر عقیل تھا، پھر جعفر تھا، پھر علی تھا۔ اور دیکھیں قدرت کا کرشمہ، سارے جو ہیں ان کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، ایک 10 سال کا، پھر اس سے 10 سال چھوٹا۔ تو جعفر طیار شروع سے مسلمان ہو گئے تھے، عقیل بعد نہیں ہوئی۔ تو وہاں جب نجاشی بادشاہ کے پاس وفد گیا، عمرو بن العاص گئے اور ان کے ساتھ دوسرے گئے، تو انہوں نے اس بادشاہ کو ورگلایا کہ یہ آپ کے ملک میں آ کر بیٹھ گئے، ہمیں مکے کے سرداروں نے بھیجا۔ مکہ کے سرداروں کے تعلقات تھے آتے جاتے رہتے، بادشاہ ان کا احترام کرتا تھا کہ مکہ میں یہ بیت اللہ کے متولی، تو ان کو واپس بھیجا۔ اس نے کہا یار واپس، پادری بھی بولے، امیر وزیر جو تھے ان کو بھی بڑے تحفے تحائف دیے تھے، گانٹھا ہوا تھا، وہ بھی کہ ہاں بادشاہ سلام قوم کے لوگ بہتر جانتے ہیں، چھوڑو نکالو ان کو اپنے ملک سے۔ کہنے لگا یار کمال بات ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، وہ پوچھے گا نہیں کہ کچھ غریب ساری دنیا کو چھوڑ کر تیرے ملک میں آئے تھے، تو نے ان کا بیان بھی نہیں سنا، ان کی بات تو سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایسے ہی حوالے کر دیں۔ بہت زور لگایا انہوں نے کہ نہ سنیں، مگر اس نے بلا لیا، باتیں سنی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سارا حال بیان کیا کہ رسول اللہ سے پہلے ہم کیسے کافر تھے، کیا کھاتے تھے، کس طرح ماؤں سے نکاح کرتے تھے، جو گمراہی تھی نا اس کا نقشہ کھینچا، اتنے اندھیروں میں ہم تھے، اور ہمارے اندر اللہ نے رحم فرمایا، ہم نے ایک ہادی رہبر پیدا کیا جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ہوئی۔ آپ کی تعلیم سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا جاؤ امن سے رہو، کوئی تمہیں چھیڑ نہیں سکتا۔ پھر اگلے دن یہ ملے اور انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ان کی باتوں میں آ گئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی توہین کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب تو سارے عیسائی اسے اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے بشر ہے، جیسے اب بھی حضور کو کہہ دیں بشر، کتنے بیوقوف مسلمان ہیں چیخ اٹھتے ہیں، حالانکہ بشر کو گالی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسان ہے، مگر شان اللہ نے دی ہے۔ یہی چال چلی کہ بشر کہیں گے نا پھر ہمارا کام بنے۔ جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی کہ اس طرح بادشاہ نے دوبارہ بلایا، تو ان بیچاروں نے آپس میں سوچا کہ اب کیا کریں، یہ عیسائی تو سارے کافر ہو چکے ہیں، اللہ مانتے ہیں، ہم اگر صحیح عقیدہ بیان کریں تو ہمیں بڑی مصیبت ہوگی۔ مگر حضرت جعفر نے کہا کہ جو ہو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا نا وہی کہیں۔ نتیجہ کچھ نکلے، ہم کیوں اپنے ایمان کو خراب کریں۔ گئے پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہی پڑھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا بندہ ہے، اس کے حکم سے کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ تو جو پادری تھے اور درباری جنم، ان کے نتنے جو پھولے، بہت غصہ آیا، ناراضگی سے دیکھا، مگر بادشاہ نے تنکا اٹھایا اور کہا مسیح نہ اس سے ایک تنکا برابر زیادہ تھا نہ اس سے کم تھا، اتنا ہی تھا جتنا تم نے بتایا، بالکل امر سے میرے ملک میں رہا۔ اور کیسی عزت پائی، پھر حضور نے اس کے لیے دعائیں کی، نمازیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دین اس طرح برباد ہوتے ہیں کہ سرے سے 25 نمبر عیسائی پادری مار رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک لفظ نہیں کہ دسمبر میں پیدا ہوا، اب بھی کوئی جنوری میں منا رہا، کوئی مگر چل رہا۔ اب ہم جب یہ کہیں گے، میں نے کہا تو آپ بھی ہوں گے کہ انہوں نے خواہ مخواہی شروع کی، خواہ مخواہی شروع کی۔ رومیوں کا دن تھا، کافروں کا، اس کو کنورٹ کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نہ رکھ لو ظہر کی بجائے۔ اور جو اللہ کے رسول نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا سب پر پانی پھیر دیا، اور سینٹ پال یہودی غدار منافق آ گیا، داخل ہو گیا، دین ہی سارا بدل دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس کے کلمہ تھے، اللہ کی طرف سے مریم کو حکم ہوا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، جیسے بے شمار روحیں اللہ نے پیدا کیا، اس کے حکم سے وہ بھی پیدا ہوئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو۔